بیان کرتا ہے اللہ تعالی للناسی لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں فَإِذَا لَقِيتُم تو تم الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا فضرب الرقاب فضربا تو مارنا ہے الرقاب گردنیں حتیٰ کہ اذا جب اسخنتموہم تم خوب قتل کر چکو انہیں فشدو تو مضبوط کرو الوثاق باندھنا فاما پھر یا تو منم احسان ہے بعدو بعد و اما اور یا تو فداءً فدیہ ہے حتیٰ یہاں تک کہ تضع رکھ دے الحرب جنگ اوزارہا ہتھیار اپنے ذالکا یہی ہے ولو اور اگر یشاء اللہ تعالی چاہتا لانتصرا ضرور بدلہ لے لیتا منہم ان سے ولیکن اور لیکن لیبلوا تاکہ وہ آزمائے بعضکم تمہارے بعض کو ببعضٍ بعض سے والذین اور وہ لوگ جو قتلوا مارے گئے فی سبیل اللہ تعالی کی راہ میں فلن تو ہرگز نہ یضل وہ ضائع کرے گا اعمالہم ان کے اعمال کو سیہدیہم ضرور ہی وہ رہنمائی کرے گا ان کی ویصلح اور درست کر دے گا بالہم ان کا حال ویدخلہم اور وہ انہیں داخل کرے گا الجنت اس جنت میں عرفہا وہ واقف کرا چکا اس کو لہم انہیں یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو ان اگر تنصرو تم مدد کرو گے اللہ تعالی کی ینصرکم تو وہ مدد کرے گا تمہاری ویثبت اور وہ جما دے گا اقدامکم تمہارے قدم والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فتعسا لہم ہلاکت ہے ان کے لیے وَأَذَلَّ اور وہ برباد کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے کرہو ناپسند کیا ما اس کو جو انزل اللہ نازل کی اللہ تعالی نے فاحبط تو اس نے ضائع کر دیے اعمالہم اعمال ان کے افلم تو کیا نہیں یسیرو وہ چلتے فی الارض زمین میں فینظرو کہ وہ دیکھیں کیف کان کیا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے دمر اللہ تباہی ڈال دی اللہ تعالی نے علیہم ان پر وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے امثالہا اس جیسی ذالک یہ بِأَنَّ اللہ اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالی مولا مددگار ہے الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کا
لا مولا نہیں کوئی مددگار لہم ان کے لیے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، اسخنتموہم تم خوب قتل کر چکو انہیں، سا خا نون اس کا روٹ ہے، عرفہا وہ واقف کرا چکا اس کو عین را فا سے، فتعسل لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے، تا عین سین اس کا روٹ ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ سورت کا آغاز ہی انتہائی ڈرامائی انداز میں ہو رہا ہے، ایک ایسے انداز میں کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غضب دونوں جوش میں ہیں۔ دیکھیے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا طے کیا گیا۔ سورہ محمد کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ کے رسول کے دشمن برباد ہو گئے، کافروں کے عمل برباد ہیں۔ ساری ریسرچز، تحقیقات، دنیا میں جو مال کمایا، دنیا میں جو عزت کمائی، سب کچھ چلا گیا۔ رب العزت نے فرمایا الذین کفروا، اتنی بات بہت بڑی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس پر مستزاد یہ وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یعنی خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، خود غیر اللہ کی عبادت کی، خود رکے، انکار کیا، دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا۔ تو جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، خود رکے، دوسروں کو روکا، اضل اعمالہم، اعمال تو ان کے بھی ہیں، اضل برباد کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، انہیں بدبختی میں مبتلا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر تھے، کیونکہ انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکے۔ انہوں نے حق کے مقابلے میں باطل کی مدد کی، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ سارے اعمال میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اچھے اخلاق، صلہ رحمی، مہمان نوازی، قیدیوں کو چھڑانا، مسجد حرام میں پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا وغیرہ۔ یہ اعمال کفر اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے ساتھ قبول نہیں ہوتے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 167 میں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا، تو کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ مسند دارمی کی روایت ہے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دو جرائم ہیں، الذین کفروا، نمبر 1 وصدوا عن سبیل اللہ، ایک تو کفر ہے،
दूसरे अल्लाह ताला की रास्ते से रोकना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसानियत को अल्लाह ताला के रास्ते से कैसे रोका जाता है, खुद सच्चाई का इनकार करके। और जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए उठते हैं, उनके मुकाबले में उठकर उन पर एतराज़ात किए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में शकूक और शुबहात उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। फिर इंसानों को बेमकसद कामों में उलझाया जाता है, लहव व लाभ में, मौसीकी में, और अब तो बहुत दायरा वसी हो गया गैजेट्स की वजह से। फिर इसी तरह से ताकत के ज़रिए भी ज़बरदस्ती इस्लाम को रोक दिया जाता है, इस्लाम के रास्ते से रोका जाता है। सवाल ये पैदा होता है, इंसानियत को सीधे रास्ते से रोकने के क्या नताइज सामने आते हैं। बात यह कि जब भी इंसानों को सीधे रास्ते से रोका गया, उनके मामलात ख़राब हो गए, उनके अंदर से इस्तिकामत ख़त्म हो जाती है, अच्छाई और बुराई के पैमाने ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन के निज़ाम का हर शोबा टेढ़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर तालीमी निज़ाम, मुआशी निज़ाम ख़राब हो जाता है, इंसानी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी सीधे रास्ते की बजाय कजी पर कायम हुई। फिर इंसानी तसव्वुरात में भी बिगाड़ पैदा होता है, इंसान के अखलाक में, ज़मीर में, तर्ज़ अमल में, ताल्लुकात में। तो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के इतने वसी पैमाने पर असरात मुरतब होते हैं कि पूरी ज़मीन में इस्लाह की बजाय बिगाड़ शुरू हो जाता है। यहाँ बात है अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने की। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला का रास्ता कौन सा है? इस्लाम, कुरान, जिसको इंसान शऊरी तौर पर कबूल करता है। इस्लाम इंसान की सोच को, फिक्र को, शऊर को फितरत के मुताबिक चलाने के लिए कुरान और हदीस के इल्म के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई करता है। फिर इस्लाम इंसान को इनफरादी तौर पर घरों के अंदर मुआशरे में रहने के लिए, कमाने, खर्च करने के उस तरीके पर चलाता है जो बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक हो। फिर इस्लाम मुआशरे में अमन, इंसाफ और खुशहाली का ऐसा प्रोग्राम देता है जो फितरत के ऐन मुताबिक हो। इस्लाम लोगों की कोशिशों को सही रुख देता है ताकि इंसान की ज़िंदगी, सलाहियतें, कुव्वतें, माल फजूल मकासद के लिए न लग जाएं। इस्लाम इज़ द वे, इस्लाम जीने का ढंग सिखाता है और आखिरत में इस कामयाब ज़िंदगी की जज़ा के तौर पर जन्नत की ज़मानत देता है। एक और सवाल ये कि अल्लाह ताला के रास्ते पर कैसे चला जाता है। कुरान मजीद और हदीस का इल्म हासिल करके और अल्लाह ताला की तरफ जाने वालों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ का यही मफ़हूम है। तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इस रास्ते पर चलना उम्मत का फ़र्ज ठहराया है ताकि उम्मत नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। इस रास्ते पर चलने के लिए इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ता कुरान का रास्ता है। लिहाजा कुरान मजीद की तालीमात को आम करना, दुनिया भर तक पहुँचाना और कुरान मजीद के निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलकर ही इंसानियत को कामयाबी नसीब हो सकती है। फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक्कु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और वो उस चीज़ पर भी ईमान लाए जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और वो उनके रब की तरफ से हक है, उसने उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। तो अल्लाह ताला ईमान वालों का हाल संवार देगा। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात,
اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کیے، اس کے اوامر و نواہی کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ ایمان لا کر سنت کے مطابق چلنے والوں کے حالات سنوار دے گا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جو قرآن و سنت پر ایمان لائے، کیونکہ سنت آپ کی حدیث بھی وحی الہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، اور صحیح حدیث میں ہے الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن اور اس کی مثل جیسا دیا گیا ہوں، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس میں دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے قرآن کو سچے دل سے مان لیا، اور یہ مان لیا کہ وہ سراپا سچائی ہے، رب العزت کا کلام ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں، چھوٹے بڑے گناہ مٹا کر انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات دی۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا، لغزشوں کی معافی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا، ان کے قلوب اور ان کے اعمال کی اصلاح کرے گا، ان کے ثواب کو نشو و نما دے کر ان کی اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے حالات کی اصلاح کرے گا۔ سیدنا عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کی کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عامر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا یہ شرط ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے عامر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے اس شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہجرت سے اس کے سارے گزشتہ گناہ، اور حج کرنے سے بھی سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی 321 نمبر روایت۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو ایمان والوں کی برائیاں اور کافروں کی نیکیاں مٹانے کی وجہ جاننی ضروری ہے۔ ذَلِكَ، یہ یعنی کافروں کے اعمال کو مٹانا اور ایمان والوں کی برائیوں کو مٹانے کی وجہ، پیچھے وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس وجہ سے کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ تو ان کافروں کے اعمال کو ضائع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان ان کے لیے کفر، شرک اور نافرمانیوں کو مزین کرتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان والوں سے ان کی برائیاں اس لیے مٹا دی جائیں گی اور ان کا حال اس لیے سنوارا جائے گا کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، جو نور ہے، روشنی ہے، دلیل ہے۔ تو انہوں نے قرآن و سنت کی پیروی کی جو سچائی ہے، یقین ہے، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی ان کا خسارہ اور نجات،
تاکہ کامیابی اور نجات کے راستے پر چلیں اور خسارے کے راستے پر چلنے سے بچیں۔ آیت نمبر 4 ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی جنگی حکمت عملی کی وضاحت ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یعنی روبرو لڑائی ہو تو گردنیں اڑا دو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، یعنی جب آپ دشمنوں کی کمر توڑ دو، دیکھ لو پاؤں اکھڑ گئے، طاقت ٹوٹ گئی، تو باقی ماندہ افراد کو قید کر لو۔ جب انہیں قید کر لیا جائے گا تو مسلمانوں کی طرف سے جنگ اور ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو قیدی بنانے کے لیے رب العزت نے پالیسی دی ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے۔ تم لوگ دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا پہلے ہی موجود نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے وصول کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہے 167 168، جس میں قیدی بنانے کے لیے رب العزت کی پالیسی ہے۔ اور پالیسی کیا ہے کہ پہلے کفر کا زور توڑو، اور پھر اس کے بعد جب کفر کی کمر ٹوٹ جائے پھر باقی ماندہ افراد کو قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے، یعنی جب قیدی ہو کے آ جائیں آپ کے پاس تو احسان کر دو، چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑو گے جب تک کہ وہ اپنا فدیہ ادا نہ کریں، ان کے سابق فدیے میں کچھ مال نہ دے لیں، یا مسلمان قیدیوں کو جو ان کے پاس ہوں انہیں آزاد نہ کروا لیں، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ سیدنا مروان بن حکم اور سیدنا مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حوازن قبیلے کا ایک مسلمان وفد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنے اموال اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا میرے لیے زیادہ پسندیدہ بات وہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو، لہٰذا تم دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، یا قیدی یا مال۔ یہ بخاری کی 2307 اور 308 نمبر روایت ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔
यानी जंग बाकी न रहे और तुम्हारे दरमियान सुलह और अमन कायम हो जाए, क्योंकि हर मकाम के लिए कौल और हर सूरत हाल के लिए एक हुक्म है। तो गुज़िश्ता सूरत हाल उस वक्त थी जब जंग और क़िताल की हालत थी, जब किसी वक्त किसी सबब की वजह से जंग और क़िताल न हो तो कत्ल और कैदी बनाने का काम भी नहीं होगा। तो यहाँ जो बात है फ़िदिये की, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। फ़िदिये की क्या सूरतें हैं? एक ये कि उनसे ज़रे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, यानी अमाउंट, जैसा कि बद्र के कैदियों से लिया गया था, और ये हर एक की हैसियत के मुताबिक लिया जाता है। दूसरी ये कि उन कैदियों से पैसे की बजाय को खिदमत लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए, जैसे कि बद्र के जंग के मौके पर उनके पास ज़रे फ़िदिया की रकम नहीं थी, उनसे खिदमत ली गई कि ऐसा हर कैदी मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। और तीसरी ये कि जंगी कैदियों का आपस में तबादला कर लिया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक मुसलमान के बदले में एक काफिर छोड़ा जाए, बल्कि एक दफ़ा आपने 2 मुसलमानों के बदले में एक काफिर छोड़ा था। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, हालात के मुताबिक जो भी मुसलमान और इस्लाम के हक़ में बेहतर हो, इमाम वही सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तफसीर तैसीरुल कुरआन की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कुछ सवार नजद की तरफ भेजे जो तादाद में 30 थे। ये लोग बनु हनीफा के एक शख्स को, जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था, पकड़ लाए। उन्होंने उसे मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया। फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तीसरे रोज सुमामा की नेक तबीयत देख कर आपने फरमाया, सुमामा को छोड़ दो। रिहाई के बाद वो मस्जिद नबवी से करीब एक खजूर के बाग तक गए, वहां गुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाखिल हुए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसरा मिनहुम, यही हुक्म है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनसे बदला ले लेता। यानी ये हुक्म काफिरों के जरिए अल्लाह ताला अहले ईमान को आजमाइश में डालेंगे। हो सकता था कि काफिरों को जमीन में धंसा दिया जाता या उन पर कोई वबा आ जाती। इस तरह अल्लाह ताला ने उनसे बदला ले लिया, क्योंकि वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। वलाकिन लियब्लुवा बाज़कुम बिबाज़िन, मगर इसलिए कि वो तुम लोगों में से बाज को बाज के जरिए आजमाए। यानी अल्लाह ताला ने जो जिहाद का हुक्म दिया है, ये हुक्म तो तुम्हारे लिए आजमाइश है। कौन तुम में से मुजाहिद और साबिर है जो जन्नत तक पहुंच जाता है, और काफिर कत्ल होकर आग में दाखिल हो जाते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन, या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक उनको नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ताकि वो जान ले सब्र करने वालों को। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 142 है। तो बात है जिहाद की, लेकिन इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दुश्मन से भिड़ने की आरजू मत करो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो, लेकिन अगर भिड़ जाओ तो फिर साबित कदम रहो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। ये बुखारी की किताबुल जिहाद की रिवायत है। वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फलन युज़िल्ला आमालहुम, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए तो अल्लाह ताला उनके अमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये शुहदा की फजीलत है। जंग में काफिर कत्ल होते हैं, मुसलमान शहादत पाते हैं, क्योंकि मुसलमान अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके अजर को ज़ाया नहीं करेगा। उनके जितने नेक अमाल हैं उनको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर दिए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को 6 बातें अता की जाती हैं, उसके खून के पहले कतरे से
اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسے اس کا جنت والا گھر دکھایا جاتا ہے، اور اس کا بڑی بڑی آنکھوں والی اور گورے جسم والی حوروں سے جوڑا لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بے خوف رہتا ہے، اور اسے ایمان کے سلے سے سجا دیا جاتا ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے جنت کا راستہ پالیں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا، یعنی ان کے حالات بھی، معاملات کی بھی اصلاح کر دے گا، ان کا ثواب بھی درست اور کامل ہوگا، جس میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی، نہ تکدر۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ صالحین نیک لوگ جنت میں اپنا گھر پہچان جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی تو رہنمائی کی ہے نا، کیا اس نے جنت کے بارے میں دنیا میں آگاہ نہیں کیا؟ تو جو کچھ دنیا میں جنت کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، رب العزت کہتے ہیں جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ تو صالحین جنت میں اپنا گھر پہچان جائیں گے، انہیں یوں لگے گا جیسے شروع سے ہی وہ وہیں رہتے بستے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے سامنے جنت کے اوصاف اور جنت تک پہنچنے کے اعمال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں شوق پیدا کیا گیا، جنت سے متعارف کروایا گیا، اور ان سارے اعمال میں شہادت بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعمال کو بجا لانے کی توفیق بھی دی، رغبت پیدا کی۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منازل، ان کے اندر موجود نعمتوں اور ہر قسم کے تکدر سے پاک زندگی سے متعارف کروائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، طریقے سے پہچان لے گا۔ بخاری کی 6535 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو رب پر ایمان لا چکے، جنہوں نے اسلام کو دین کے طور پر تسلیم کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، ان سے مخاطب ہو کر کہا ہے اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے نبی کی، اولیاء کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسا کہ سورہ الحج میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، کیونکہ بدلہ تو عمل کی جنس سے ملتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے قدم جمائے گا۔ تو جنگ میں مدد ہوگی تو دشمن کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جم جائیں گے، تم جی کھول کر لڑو گے۔ حدیث میں کسی بڑے شخص کے پاس اس کی درخواست پہنچا دے جو خود اس تک نہ پہنچ سکتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں پل صراط پر جما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ وہ اقامت دین، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے ذریعے سے اس کی مدد کریں، اور ان سارے کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی مطلوب ہو۔ موت کے وقت فرشتے بھی مومنوں کو ثبات کی تلقین کریں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ثابت قدم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तकामू, फिर साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, ये कि ना खौफ खाओ ना गम खाओ और जन्नत की बशारत हासिल करो। इसी तरह सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 में है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलिस साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक पुख्ता बात से दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है, वो जालिमों को भटका देता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल आमालहुम, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए हलाकत है, अल्लाह ताला ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। काफिरों के कदम जमते नहीं है। तासन के मानिए ठोकर खाकर गिरना, फिर उठ ना सकना या किसी गड्ढे में गिरकर हलाक हो जाना है। गोया अल्लाह के दीन की मदद करने वालों के पांव तो अल्लाह ताला जमा देता है, इसके बरक्स मुनकिरों को मुंह के बल गिराकर हलाक कर दिया जाता है और मोमिनों की तो मदद की जाती है, जबकि काफिरों के सब किए कराए पर पानी फेर दिया जाता है। तफसीरुल कुरान की रिवायत है। तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया उनके लिए हलाकत है। जानते हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं? जन्नत का रास्ता, कुरान का रास्ता तो छूट गया, वो रुसवाई के रास्ते पर चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके अमाल बर्बाद कर देगा। दुनिया में तबाही, शिकस्त, बर्बादी और आखिरत में अमाल की तबाही है। व अज़ल्ल आमालहुम, और अल्लाह ताला ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। अल्लाह ताला उनकी तदबीरें उन पर उल्टी कर देगा, उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हर दौर में काफिर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही तदबीरें करते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत आमालहुम, ये इसलिए कि उन्होंने उसको नापसंद किया जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, तो अल्लाह ताला ने भी उनके अमाल ज़ाया कर दिए। तो हक को नापसंद करने वालों के अमाल ज़ाया हो जाएंगे। जिन्हें कुरान पसंद नहीं, जिन लोगों ने कुरान को कबूल नहीं किया, जिन्होंने कुरान से बुग़्ज़ रखा, फ़अहबत आमालहुम, तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। वो दोनों जहानों का खसारा उठाएंगे। आयत नंबर 10 है, अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अमसालुहा, क्या वो ज़मीन में चलते नहीं कि वो देखें इनसे पहलों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उन पर तबाही डाल दी और काफिरों के लिए भी इस जैसी तबाही है। झुटलाने वालों के लिए पहली कौमों में इबरत है। रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि देखा नहीं पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले जमीन में चलते फिरते क्यों नहीं? पहले लोगों के अंजाम पर गौर क्यों नहीं करते? शिर्क और अंबिया की मुखालफत की वजह से लोगों को कैसे कैसे अजाबों में मुब्तला किया गया। दम्मरल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने उन पर तबाही डाल दी। उनके घरों, मालों और औलादों को अल्लाह ताला ने कैसे बर्बाद कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जड़ काट कर रख दी, उनके घरों और मालों को बर्बाद कर दिया गया और रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को नजात अता की। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और काफिरों के लिए भी इस जैसी तबाही है। तो काफिरों के लिए इन जैसी बहुत सी मिसालें हैं। नाफरमान कैसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जहन्नुम में पहुंचते हैं। तो काफिरों की सजाओं से अहले मक्का को तंबीह की गई है कि अगर तुम बास ना आए तो गुज़िश्ता कौमों की तरह तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनु
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے۔ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے ان کی سرپرستی کی، نیک اعمال کی جزا اور ان کی نصرت کی ذمہ داری لی۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بند کر لیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے تعلق کاٹ لیا۔ لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی رہنما نہیں جو راستہ دکھا دے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے سب قتل کر دیے گئے، زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر سیدنا عمر بے قابو ہو گئے اور فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگوں برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا دیوی ہے، تمہارے لیے کوئی عزا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے، تمہارا تو کوئی حامی ہی نہیں۔ بخاری کی 4043 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ یہ پارے کا 5واں رکوع ہے۔ موضوع باطل اور اہل باطل کے آثار کا مٹنا ضروری ہے۔ اس رکوع کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ لوگوں کے اعمال کی ٹھیک حیثیت پہلا پوائنٹ ہے۔ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایمان لانے والے اور تعلق باللہ دیکھیں گے اپنے جائزے میں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو رائیگاں کر دینے والا ہے اور ایمان والوں کی برائیاں دور کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حالات درست کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شہداء کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہداء کا حال درست کرنے والے ہیں، اور ایسی جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں جن سے وہ واقف کرا چکے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کفر کرنے والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بھٹکانے والا ہے، ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ مقصد زندگی کی بات ہے حق کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں۔ رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، رسول اللہ نے حق کی پیروی کرنی سکھائی، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے اسباب سمجھائے، باطل کی پیروی کرنے کی حقیقت سمجھائی۔ انجام کی بات ہے کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں کتاب پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی پیروی کرنا، احسان کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، باطل کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی راہ سے روکنے کے اسباب کو جاننا ہے اور انشاءاللہ حق کی پیروی کرنی ہے۔ آؤ کچھ کر لیں،
इंशाअल्लाह हक की पैरवी करनी है। मंजिल है कहाँ तेरी, क्या मैंने हक की पैरवी करने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने बातिल की पैरवी न करने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने अल्लाह ताला की राह से रोकने के असबाब को जानने का इरादा कर लिया है? या अरहमर राहिमीन, अच्छे इरादे करने की भी तौफीक देना और अमले सौले करने की तौफीक अता फरमाना। इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा हम कल देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।